حیا کو آواز آ رہی تھی کہ ڈاکٹر کسی کو ہدایت دے رہے ہیں، مگر نرس کی وجہ سے وہ دیکھ نہ پائی کہ کون ہے۔ دفعتاً نرس اور ڈاکٹر کمرے سے باہر گئے اور حیا ہدایت سننے والا پیٹھ موڑ کر دروازہ بند کر رہا تھا۔ چشمہ نہ پہننے کی وجہ سے وہ پشت سے پہچانی نہیں، ورنہ پہچان جاتی۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹا اور جیسے وقت ٹھہر گیا، حیا حیرانی سے امین کو دیکھ رہی تھی، وہ جو اس کے قریب آ رہا تھا۔ بیڈ کے پاس پہنچ کر سیٹ پر بیٹھا اور ڈرپ کی رفتار چیک کرنے لگا۔ حیا اب بھی اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ حمین اور اس کے پاس، جبکہ حمین نے اپنے پہلے فضول میں چیز چیک کرنے میں اپنا وقت ضائع کیا، پھر اس کی حیران آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا دیا۔ کیسی طبیعت ہے؟ جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ کہیں درد تو نہیں اب؟ نو رسپانس۔ تمہیں مجھے پریشان کر کے مزہ آتا ہے، رائٹ؟ ماتھے پر بل نمودار ہونے۔ ویسے کچھ ہوش ہے؟ کتنا بے ہوش رہی ہو؟ بلوں میں اضافہ ہوا۔ خیر مجھے تو بہت سکون تھا، کچھ دن تم نظر جو نہیں آئی۔ بل غائب ہوئے اور آنکھوں میں آنسو جمع ہونے شروع ہو گئے۔ ویسے تم نے اچھا نہیں کیا ہوش میں آ کر، اچھا تھا کچھ دن اور بے ہوش رہتی، شادی بخیر و عافیت سے ہو جاتی۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر کن پٹی پر بہنے لگے اور ساتھ ناک کے سرسر جاری ہو گئی۔ وہ رو رہی تھی تو حمین کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ وہ آگے جھکا، بیڈ پر دونوں ہاتھ حیا کے چہرے کے قریب رکھے، پھر ان ہاتھوں پر اپنی ٹھوری رکھ دی اور وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ حیا کا رخ بھی حمین کی طرف تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، پھر حمین نے اپنی انگلیوں سے حیا کے بہتے آنسو صاف کیے اور اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ ہی رہنے دیا۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ کمرے میں خاموشی تھی جسے حیا کی آواز نے توڑا۔ میں اتنی بری ہوں کہ تمہیں سکون ملا؟ اس کی بات سن کر حمین نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کے لبوں سے لگایا اور رونے لگا۔ اس کی اس حرکت پر حیا شوکڈ رہ گئی۔ حمین کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ وہ بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن اگلے ہی پل پیٹ میں درد کی شدت سے کرا گئی۔ حمین نے اسے دوبارہ صحیح سے لٹایا اور چہرہ ہاتھوں سے صاف کر کے اس کے ہاتھ میں لگے کیولے کو دیکھنے لگا۔ حمین کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ، امی ابو کیسے ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ اسے اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ اگر حمین اس کے پاس رو رہا ہے تو وہ کسی اور وجہ سے نہیں، سے نہ کہ حیا کے لیے، کیونکہ وہ تو حیا کو پسند نہیں کرتا تھا۔ حمین نے کندھے پر ہاتھ رکھے، وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حمین نے اس کا وہ ہاتھ بھی کندھے سے ہٹا کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ اصل میں کل میں گھر میں رخصتی کے گانے چڑھ رہے تھے تو اس لیے تھوڑا ایموشنل ہو گیا۔ اس کی آواز کم رہی تھی، وہ اپنا بھرم رکھ رہا تھا اور حیا سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھ بن رہی تھی۔ وہ اب خوشگواں نہیں بننا چاہتی تھی۔ امی نے بتایا تھا وہ رشتہ آیا تھا اور حیا کے سر میں درد ہونے لگا۔ حمین نے جیب سے موبائل نکالا اور گھر پر اطلاع دی، پھر اس کے بعد وہ موبائل میں لگا رہا۔ حیا سے کچھ بات نہ کی اور حیا کو لگا کہ وہ واقعی خوش فہم ہو رہی تھی۔ امی ابو کے پہنچتے ہی حمین گھر چلا گیا۔ اگلے دن حیا کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ پلستر کے اترنے میں 2 دن تھے۔ حیا نے گھر میں قدم رکھا تو سارے کزنز اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کوئی سوپ پلاتا، کوئی کھانا کھلاتا، کوئی بال بناتا۔ حیا اپنے آپ میں شرمندہ ہو رہی تھی، اسے اس طرح رہا نہیں جا رہا تھا۔ امی پابندی سے دودھ دیتی، دوائیوں کا ذمہ روائبہ نے اٹھا لیا۔ پھر سب تھے، حیا کے پاس نہیں تھا تو حمین۔ ہاسپٹل کے بعد سے حیا نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ اللہ جانے یہ شادی کی مصروفیت تھی یا حیا سے گریز، لیکن حمین صاحب تو تھے ہی، حیا یہاں سے گریز۔ لیکن حمین صاحب پورے گھر میں ناچتے پھر رہے تھے۔ عباس صاحب جس حمین کو ہاسپٹل میں دیکھ رہے تھے وہ تو جیسے غائب ہی ہو گیا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی تھا، خوش باش، بات بات پر کہہ کے لگاتا۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر عبید بھی حیرت میں تھا۔ حمین لائٹ والوں کو ہدایات دے رہا تھا جب عبید نے اس کے کندھے پر زوردار دھموکا جھڑا۔ ہاں بھائی نہ مقام عاشق، کیا حال ہے؟ آنکھیں گھما گھما کے پوچھتا حمین کو سخت زہر لگا۔ کمینے اتنی زور سے مارا ہے، میری خوشی اچھی نہیں لگ رہی، اور یہ ناکام عاشق کسے کہا ہے؟ گھور کر اسے کہتا وہ دوسری طرف سے چلنے لگا۔ عبید بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اچھا تو پھر کیا ارادے ہیں؟ یا یہ نمیرہ کی شادی نپٹے پھر کچھ بات کروں؟ اس نے روائبہ کا واٹس ایپ میسج چیک کرتے ہوئے جواب دیا۔ روائبہ نے حیا کی ویڈیو بھیجی تھی۔ مسز ظالم کا ہاتھ پکڑے لب پھینچے وہ چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عبید حمین کو موبائل میں مصروف دیکھ کر دوسرے کام کرنے لگا، جبکہ حمین اب روائبہ کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہاں حمین کیا ہوا؟ کال پک کرتے ہی اس نے پوچھا۔ حیا کو لٹاؤ روائبہ، اسے درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھا مگر وہ کہہ رہی ہے شادی میں ویل چیئر پر نہیں جانا، اس لیے کوشش کر رہی ہے۔ حیا کا فون دو، اسے کہنے پر روائبہ نے حیا کی طرف موبائل بڑھایا۔ حیا نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ حمین کو بات کرنی ہے کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ امی پہلے ہی جا چکی تھی۔ ہیلو،
کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ جب درد ہو رہا ہے تو کیوں چل رہی ہو؟ فون کان سے لگاتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ حمین مجھے ویل چیئر نہیں چاہیے، تو مجبوری ہے نا یار، اور اگر تمہارا دل کر رہا ہے ویل چیئر کے بغیر جانے کا تو میں اٹھا کے لے جاؤں گا تمہیں، ٹھیک ہے؟ حمین نے کہہ کر فون رکھ دیا اور وہ الجھ کر رہ گئی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس نے غصے میں موبائل بیڈ پر پٹکا۔ اور پھر شادی کا دن بھی آ پہنچا، جیسے حیا نے پلستر لگے ہاتھ کے ساتھ اٹینڈ کیا۔ اس نے آج 3 دن بعد حمین کو دیکھا تھا۔ اس نے بلیک شیروانی پہنی تھی جس پر سلور کام ہوا تھا۔ کام میں مصروف و بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ حیا کو اس نے دور سے ہی دیکھا تھا۔ شادی کی تمام رسومات کے بعد جوتا چڑھائی کی باری آئی تو سب اسٹیج پر چڑھ گئے۔ یہ رسم سب کی پسندیدہ ہوتی ہے۔ وہ پہرا بازی جوتا اتار کر اب پیسوں کا مطالبہ کر رہی تھی۔ سب رسم انجوائے کر رہے تھے اور حیا دور بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اچانک اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ حیا نے چہرہ موڑ کر دیکھا، وہ حمین تھا جو مسکرا کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلو مریضہ، کیسی ہو؟ میرے درد ہو رہا ہے، حمین مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، پلیز امی کو بلا دو، مجھے گھر جانا ہے، بیچارگی سے کہتی وہ رونے والی ہو رہی تھی۔ حمین کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ کل پلستر کھلنا تھا اور ایسے میں درد ہونا۔ وہ پریشانی سے خالہ کو ڈھونڈنے لگا جو نہ جانے کہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اوپر سے رباب بھی اسے چھوڑ کر اسٹیج پر چڑھ گئی تھی۔ وہ عباس صاحب کے پاس آیا جو عالم صاحب کے ساتھ باتوں میں مگن تھے۔ ابو حیا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں اسے لے کر جا رہا ہوں، آپ خالہ کو بتا دیجیے گا۔ اس کی بات پر عالم صاحب اس کی طرف بڑھے۔ بیٹا میں بھی ساتھ چلتا ہوں، انکل آپ۔ ارے عالم یار، یہ کون سا چھوٹا بچہ ہے، لے جائے گا، تم بے فکر رہو۔ حمین کی بات کاٹ کر عباس صاحب نے کہا تو وہ خاموش ہو گئے۔ حمین کے جاتے ہی عباس صاحب عالم صاحب کی طرف مڑے۔ مجھے پتا ہے عالم، تمہیں میرا ان دنوں کو اس طرح بھیجنا برا لگا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ دونوں ایک بار اپنی آئندہ زندگی کے لیے اکیلے میں کچھ فیصلہ کریں۔ تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی بات پر عالم صاحب نے دور جاتے حمین کو دیکھا جو تیزی سے حیا کی اور بڑھ رہا تھا۔ سہارے سے ویل چیئر پر بٹھا کے وہ حیا کو کار تک لایا، پھر گاڑی میں بٹھا کر خود فرنٹ سیٹ پر آ گیا۔ تم نے دوائی لی تھی؟ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیگ سے سر ٹکائے درد برداشت کر رہی تھی۔ ہاں صبح لی تھی، ابھی نہیں لی۔ آنکھیں بند کیے ہی جواب دیا گیا۔ اس کی بات پر حمین کو غصہ آیا لیکن خاموش رہا۔ گھر پہنچ کر وہ گھوم کر حیا کی طرف آیا اور دروازہ کھول کے ہاتھ بڑھایا تو حیا نے آئی برو چکا کے اسے دیکھا۔ تمہیں نے تو کہا تھا ویل چیئر پر نہیں بیٹھنا، تو آؤ اب۔ اس کا اشارہ سمجھ کے حمین نے وضاحت دی تو اس کا ارادہ سمجھ کر حیا نے فوراً ہاتھ پیچھے کیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب کرنے کی، میں ایسے ہی چلے جاؤں گی۔ تم سے پوچھا کس نے ہے؟ کہتے ہوئے اس نے حیا کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ حمین مجھے نیچے اتارو۔ اس کی مزاحمت کے باوجود وہ اسے اٹھائے کمرے تک لایا، احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا اور خود ساتھ میں ایک ہاتھ بیڈ پر ٹکائے پھیل کر بیٹھ گیا۔ تمہارے ساتھ پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں عزت راز نہیں ہے، ناک چڑھا کر کہتا وہ حیا کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ ہاں جیسے تمہیں تو لوگ عزت دینے کے لیے مرے جا رہے ہیں، وہ بھی کہاں ادھار رکھنے والوں میں سے تھی۔ الحمدللہ۔ اس کی بات پر وہ کورنش بجا لایا۔ اس طرح لڑتے وہ دونوں بچے لگ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر کھلتے مسکراہٹ دیکھ کر حیا نے اپنا رخ موڑا۔ وہ کہاں آتی تھی حمین کے اس رویے کی؟ اس لمحے اس کا دل ایک بار کی دھڑکا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی جسے حیا کی آواز نے توڑا۔ حمین مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، اسے رونا کا بہانہ مل رہا تھا تو وہ کیوں فائدہ نہ اٹھاتی؟ محبت میں جدائی کا خوف انسان کو اندر سے گھن کی طرح کھاتا ہے۔ وہ پل پل مرتا ہے، تڑپتا ہے، مگر افسوس کسی سے کہہ نہیں پاتا۔ اور ظلم یہ کہ جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ سے نفرت کرنے کا دعوے دار ہو۔ حیا بھی حمین کے اس رویے کو محض ہمدردی سمجھ رہی تھی۔ ظاہر ہے موقع واردات پر وہ وہیں تو موجود تھا اور ہو سکتا ہے اس نے ایمبولینس کو بلوایا ہو۔ اس نے خود ہی کہانی فرض کر لی تھی۔ اسے مسلسل روتا دیکھ کر حمین اپنے آپ کو ہمت دلا رہا تھا، ورنہ مسلسل 1 ہفتہ سے وہ جس اذیت کا شکار تھا یہ وہ اور اس کا اللہ جانتا تھا۔ اور اس وقت امین کا دل کر رہا تھا کہ محرم نامحرم کے فرق کو بھلائے، اسے خود میں سمیٹ لے، لیکن وہ ابھی اس کا حق نہیں رکھتا تھا۔ ان دونوں کی سوچیں الگ سمت پر پرواز کر رہی تھیں۔ تمہاری دوائیں کدھر ہیں؟ بیڈ سے اٹھ کر وہ سائڈ ٹیبل پر جھکا دراز چیک کرنے لگا۔ وہ رباب رکھتی ہے، شاید ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں ہے۔ حیا کے بتانے پر وہ ساری درازیں چیک کرنے لگا لیکن دوائی کہیں نہیں تھی۔ اس نے غصے سے دراز بند کی اور حیا کی طرف پلٹا۔ آنکھیں بند کیے رکھتی ہو؟ کیا دیکھا تو ہوگا کدھر ہوتی ہیں؟ مجھے نہیں پتا حمین، تمہیں نہیں مل رہی، رہنے دو، مگر غصہ نہ کرو۔ کیوں غصہ نہ کروں؟ اس کو ترس آیا، بیچاری کو کتنا درد ہو رہا ہے۔ اس لیے کیونکہ ابھی میں لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اور وہ جو اس پر ترس کھا رہا تھا حیا کی بات سن کے دانت کچکچا کے رہ گیا۔
حیا کے ایکسیڈنٹ کے دوران ہمین کی حالت سب نے نوٹ کی تھی، خاص طور پر ہمین اور حیا کے والدین نے، اسی لیے آج سب کاموں سے فارغ ہو کر عباس صاحب نے ہمین کو بلایا تھا۔ ہمین جس وقت کمرے میں داخل ہوا اس وقت کمرے میں مسٹر اور مسز عالم اور عباس صاحب حسنہ خالہ موجود تھے، جنہیں دیکھ کر ہمین چونک گیا، لیکن لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابو آپ نے بلایا؟ ہاں، کہاں تھے صبح سے؟ میں نے کہاں جانا ہے ابو، یہیں تھا سب کے ساتھ۔ حیا کیسی ہے؟ عباس صاحب کے سوال پر اس نے چمبے سے انہیں دیکھا۔ حیا ٹھیک ہی ہوگی، کیوں کیا ہوا؟ تم ملے تھے نا کل اس سے، اور ہاسپٹل میں تو تم مسلسل ساتھ تھے، کہ کل تم نے خیریت نہیں پوچھی؟ حیرت ہے، ان کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ ابو ہاسپٹل میں تو وہ میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، وہ پسند نہیں محبت کرنے لگا تھا، اور یہ بات تقریباً سب سمجھ چکے تھے۔ کرسی کارپٹ پر نظر جھکائے وہ بیٹھا سوچتا رہا، پھر سر اٹھایا تو چہرے پر اطمینان رقص کر رہا تھا، جسے دیکھ کر سبھی چونک گئے۔ ابو آئی وانٹ ٹو میری ہر۔ اس کے جواب پر کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا، سب کو اس جواب کی توقع تھی۔ آر یو شور حمین؟ یس آئی ایم شور، اس نے مسکرا کر کہا، پھر حسنہ خالہ کی طرف آیا اور گھٹنوں کے بل ان کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ امی آپ کو حیا کے بہو بننے پر کوئی اعتراض تو نہیں نا؟ اس کے لہجے میں لرزش واضح تھی۔ اگر ہے بھی تو میں مجبور ہوں امی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو جو لڑکی پسند کریں گی وہ مجھے قبول ہوگی، لیکن اس دن مجھ پر ادراک ہوا کہ میرے پاس تو میرا دل ہے ہی نہیں، وہ تو حیا کے پاس ہے۔ میں اسے دور بھاگتا اس خیال کو بار بار جھٹکتا، کبھی بازار ہو جاتا کہ مجھے اس کا خیال کیوں آتا ہے، لیکن کبھی سمجھ نہ پایا کہ مجھے اس سے ماہم سے منگنی ہوئی تو مجھے لگا یہی میری منزل ہے، میرا مستقبل روشن ہے، میں اسے ہی پسند کرتا ہوں۔ لیکن وہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ جب منگنی ختم ہوئی تو مجھے کچھ دکھ نہ ہوا، کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہی نہیں تھا، وہ صرف وقتی کشش تھی۔ مجھے وہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی جو تکلیف مجھے اس وقت محسوس ہوئی جب میں حیا کے خون میں لت پت وجود کو خود کو اٹھا کے ہاسپٹل لایا تھا۔ تب میں نے اللہ سے خاموش فریاد کی تھی کہ وہ میرا سب کچھ ہے، اور ابھی مجھے میرا سب کچھ ملا بھی نہیں ہے، اسے مجھے عطا کر دے۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو گمان ہونے لگا کہ کمرے میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ میں نے آنسو صاف کیے، سر اٹھایا تو دیکھا دونوں خواتین اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں، اور اس کے برخلاف عالم صاحب اور عباس صاحب شرارتاً مسکرا رہے تھے۔ اچھا تو حمین روتا بھی ہے؟ عالم صاحب نے چھیڑا تو وہ چہم گیا۔ جانے انجانے میں بیویوں سے اظہار محبت کرنے والی باتیں وہ ماں باپ اور ہونے والے ساس سسر کے سامنے کر چکا تھا۔ ہاں بھائی عالم، آج سے تمہاری حیا ہماری ہوئی، تمہیں اب میرے بیٹے کی اس حالت پر اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ ارے عباس بھائی، اب اعتراض کی کوئی وجہ اس بچے نے چھوڑی کب ہے؟ اللہ سے دونوں بچوں کی دائمی خوشیوں کا دعا مانگیں گے۔ چلو پھر اللہ کا نام لو اور کوئی تاریخ مقرر کر کے منگنی۔ ابو نکاح؟ حمین نے بات کاٹی، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ چلو پھر نکاح کی تقریب رکھ لیتے ہیں، پھر شادی۔ جب حمین کی ابو شادی 3 مہینے بعد رکھ لے، حیا کے فائنلز کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ وہ پورا ہوم ورک مکمل کر کے آیا تھا۔ اس کی بات پر حسنہ خالہ چپ نہ رہ سکیں۔ 3 مہینے بعد دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ابھی تمہاری ٹریننگ چل رہی ہے، اجازت نہیں ملے گی، باہر بھی نکال سکتے ہیں تمہیں۔ حسنہ خالہ ایک بڑی وجہ سامنے لائیں۔ امی، اس میں اجازت نامہ بھی ہوتا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کا اطمینان دیکھ کر پھر کسی کی کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ مسرور سا باہر آیا، لاؤنج خالی پڑا تھا، اور حیا ایک صوفے پر اپنے بھانجے کو لیے بیٹھی تھی۔ وہ بے خیالی میں اسے دیکھے گیا۔ حیا کسی بات پر مسکرائی تو اس کے گال پر ڈمپل ابھرا۔ اس لمحے کے لیے حمین کی دھڑکن تھمی، اس ڈمپل کو چھونے کی خواہش ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آیا اور بیگ پیک کرنے لگا۔ شام کی اس کی فلائٹ تھی اور وہ حیا سے کوئی بات کیے بغیر ہی چلا گیا۔ حیا کو جب نکاح کی خبر ملی تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ نکاح ایک ہفتے بعد کراچی میں حیا کی طبیعت کے پیش نظر رکھا گیا تھا۔ وہ سب سے بار بار پوچھتی، روائبہ سچ بتاؤ، میں کی بات کر رہی ہوں نا؟ اف اللہ حیا، تم انسان کو پاگل ہی کر دیتی ہو بھائی۔ اگر میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو تمہیں تمہاری امی تو جھوٹ نہیں بولیں گی نا؟ روائبہ سخت جھنجھلا گئی تھی۔ حیا کوئی 20ویں بار ایک ہی سوال کر رہی تھی۔ اگر حیا کی طبیعت خراب نہ ہوتی اب تک وہ روائبہ سے پٹ چکی ہوتی۔ ہاں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم لوگ میری اس لڑکے سے شادی کروا رہے ہو، امی جو رشتہ بتا رہی تھی، کیا پتہ امی کو میری حمین سے محبت کا علم ہو گیا ہو اس لیے۔ اللہ، میں کہاں پھنس گئی حیا، تم کیوں خود سے کہانیاں بنا لیتی ہے؟ ایک کام کر، رائٹر بن جا، ناک چڑھا کر کہتی وہ حیا کے پیٹ کا زخم دیکھنے لگی۔ ٹانکے کھل چکے تھے مگر زخم کا نشان اب بھی گہرا تھا۔ روائبہ، مگر حمین، اس سے پہلے کہ وہ پھر شروع ہوتی، روائبہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ یہ دیکھ، مجھے معاف کر، اور اپنے بگوڑے فوجی سے شادی کی رات خود ہی پوچھ لیو۔ اس کی بات پر حیا نے اس کے بازو پر تھپڑ رسید کیا۔ خبردار جو اسے بگوڑا بولا، میرا معصوم ایک تو ملک کی حفاظت کر رہا ہے اور اوپر تم لوگوں کے نخرے۔
اس کی بات روائبہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میرا معصوم، اوہو، شٹ اپ، دفع ہو جا۔ ہاں بہن، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، زخم صاف کرنے والا جو مل گیا۔ اور اس بات پر حیا ہنس پڑی۔ پورا ہفتہ اس بے یقینی سے گزرا اور پھر اتوار کا دن بھی آ پہنچا، حیا اور حمین کے نکاح کا دن۔ بیوٹیشن نے مہندی لگائی، مہندی کا رنگ بہت گہرا آیا تھا، گھر میں سب جمع تھے۔ وہ سب نکاح سے 2 دن پہلے ہی کراچی پہنچے تھے۔ حمین کو نکاح کے دن ہی چھٹی ملنی تھی، باقی سب عالم صاحب کے گھر جمع ہو گئے تھے۔ گانے فل آواز میں چل رہے تھے، سب مزے کر رہے تھے اور حیا یقین و بے یقینی کی تلوار پر سر لٹکائے پھر رہی تھی۔ اشنا خالہ حیا کو بلائے لیتی نہ تھکتی اور مسز عالم چپ کے اپنے آنسو صاف کرتی۔ رات بھر ہلے گلے کے بعد سب جو تھک کر سوئے تو صبح اشنا خالہ کے چیخنے پر اٹھے۔ حیا کو ایک کمرے میں لے جایا گیا جو رباب اور حیا کا مشترکہ کمرہ تھا۔ نمیرہ بھاجی نے اس کا لائٹ میک اپ کیا، ہاف آف وائٹ اور پیچ ایمبرائڈرڈ لانگ فراک میں گولڈن ہیل پہنے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف حمین سے اجازت نامے پر دستخط لیے گئے جس میں شرائط لکھے تھے، جن کا لبلبہ یہ تھا کہ حمین کو اسی طرح چھٹی ملے گی جس طرح پہلے ملتی تھی، ہر 6 ماہ بعد 1 ماہ کی چھٹی۔ اس دوران کوئی بھی آرڈرز آئیں آپ نے ہر صورت پہنچنا ہے، اور بھی بہت کچھ جو حمین نے غور سے پڑھے اور سائن کر دیے۔ اس کا کرتا شلوار عبید سے لون لے کر پہنچ چکا تھا۔ 12 بجے وہ اپنی اکیڈمی سے نکلتا تیار ہو کے فکس 1:30 بجے وہ گھر پہ موجود تھا۔ سب نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ کمرے میں حیا اکیلی بیٹھی تھی، سب باہر حمین کے پاس تھے۔ 15 منٹ بعد دروازے پر کھٹکا ہوا اور مولوی صاحب کے ساتھ عالم اور عباس صاحب گواہوں کو لے کر داخل ہوئے۔ حیا کو لال کرن دوپٹہ اڑایا گیا، اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو آ رہے تھے۔ پتہ نہیں حمین ہے بھی یا محض دھوکہ ہے۔ اف، حیا کی بے یقینیاں۔ اس کا سر جھکاتے ہی مولوی صاحب کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ حیا والد محمد عالم، آپ کا نگاہ۔ حمین والد محمد عباس سے سکہ رائج الوقت 2 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اور بے شک جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، زمین والے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، جب تک اس عرش والے کی اجازت نہیں تب تک ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اور جب وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکن، پس ہو جاتا ہے۔ دستخط کرتے ہی ابو کے گلے لگے وہ سکتے میں بیٹھی رہی۔ پھر سب باہر حمین سے ایجاب و قبول کے لیے گئے تو حیا نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ نور میں نہایا وجود حیا کے سامنے بیٹھا تھا، جو مسکرا کے حیا کو دیکھ رہا تھا اور پوچھ رہا تھا، بتا تیرا سوا میرا کون ہے؟ اور حیا فوری سجدے میں گر گئی۔ وہ اللہ کی آواز تصور کرتی تھی، اللہ کی ذات تصور کرتی تھی، اللہ سے باتیں کرتی تھی، مگر اس رات وہ اللہ کو ناراض کرنے گھر سے نکلی تھی۔ وہ موت کی خواہش لے کر ہمیشہ کے لیے جہنم خریدنے نکلی تھی، لیکن اللہ نے اسے اس اندھیری کھائی میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ نے اسے معاف کر کے اس پر رحم کیا، تو وہ کیوں نہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، مگر افسوس اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ نکاح کے بعد حیا کو حمین کے برابر میں لا کے بٹھایا گیا۔ حیا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ حمین کی بیوی بن چکی تھی، یہ احساس ہی اسے روحانسا کر رہا تھا۔ حمین اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور حیا اپنے جھمکے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی وقت ان دونوں کی تصویر لے لی گئی اور کچھ دیر بعد حمین واپس ہاسٹل چلا گیا، حیا سے بات کیے بغیر، کوئی وعدہ کیے بغیر۔ وہ دنیا کا سب سے عجیب شخص تھا۔ حمین کے ہاسٹل پہنچنے ہی سب آفیسرز نے اسے مبارکباد دی اور اس کے دوستوں نے خوب بھنگڑے ڈالے۔ سب میں زین پیش تھا۔ رات کو سب کے سونے کے بعد زین، دلبر، علی اور باقی دوستوں نے اسے نیند سے اٹھایا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لائے۔ حمین کی آنکھیں بند ہوتا دیکھ کر زین نے ٹھنڈا پانی اس کی آنکھوں پہ پھینکا۔ اس کی حرکت پر حمین کے منہ پہ گالی آتے آتے رہ گئی۔ کیا ہے منحوس؟ اس کے چڑھنے پر علی نے دانت نکوستے ہوئے ایک زوردار تھپڑ رسید کی تو بیچارہ حمین بلبلا کے رہ گیا۔ کچھ لوگ غصہ کر رہے تھے کہ ہم نے حیا بی بی پر نظریں کیوں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے طنز پر حمین مسکرایا، وہ بالکل شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ سوری علی، میں اس وقت اپنی فیلنگ سے انجان تھا، اور حیا بھی۔ ہاں بس ٹھیک ہے، مجھے نہیں چاہیے تیری روتی شکل۔ حیا ابے کتنا روتی ہے، اس دن عیادت کے لیے گیا تو دیکھا میں نے۔ اس کی بات پر حمین ہنس پڑا، وہ جانتا تھا علی ماحول کو بہتر کرنے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا۔ اس دن حمین کو ہاسپٹل میں دیکھ کر وہ خود ہی سب سمجھ گیا تھا اور حیا سے اتنی بھی اچھی نہیں لگی تھی کہ اس کے لیے مرا جاتا۔ کچھ دیر اور باتیں کر کے وہ سب سونے کے لیے چلے گئے اور حمین حیا کو سوچتے سوچتے سو گیا۔ زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ حیا نے مدرسے جانا شروع کر دیا تھا۔ مدرسے میں سب نے اسے مبارکباد دی، وہ خوش تھی بھی اور نہیں بھی۔ وہ کس بات پر خوش ہوتی؟ پہلے وہ شوہر نہیں تھا تو پریشانی تھی، اب بن گیا ہے تو پریشانی۔
شوہر ہونے کے باوجود اتنی لاپرواہی ظاہر کر رہا تھا۔ وہ ہر 2 دن بعد فون کرتا، امی ابو سے بات کر کے بند کر دیتا۔ حیا کے پیپر شروع ہوتے ہی اس نے پوری جان لگا کر پڑھائی کی۔ امین کو جتنا ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ پیپرز کے بعد تاریخ مقرر دی گئی تھی۔ تاریخ سکتے ہی وہ عبیرہ باجی نے حیا کی ریٹائرمنٹ کی بکنگ کروائی۔ حیا نے کبھی پہلے آئی برو پر اپر لپس مینی پیڈی کچھ نہیں کروایا تھا، اور اسی ٹریٹمنٹ کے دوران حیا کی بری حالت ہو گئی تھی، اور اس کے حالت دیکھ کر عبیرہ باجی ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ عالم صاحب نے لاہور میں ہی ایک گھر کرائے پر لیا تھا۔ حمین کے بھی پیپرز کے بعد 1 ماہ کی چھٹیاں پڑی تھیں، اس لیے وہ سب ایک بار پھر لاہور پہنچ چکے تھے۔ حمین کے دوستوں نے اسے کمرے سے باہر نکالا، زین نے کمرے کو تالا لگا دیا، اور یاور نے اس کے شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے تو وہ گھبرا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں کر رہے، تیرے ساتھ اب کیا بھابھی والے کام بھی ہم کریں؟ یاور کے منہ بنا کے کہنے پر وہ خود سیانہ سا ہو گیا۔ ان سب نے مل کے حمین کو پورا اپٹن میں نہلا دیا۔ دیکھو کل جب تو ٹی وی کمرشل کے ہیرو کی طرح شرٹ اتارے گا تو حیا بھابھی کیسے ہل کھاتی ہوئی تیرے قدموں میں گریں گی؟ بل کھاتی ہوئی نہیں، تڑپتی ہوئی گرے گی۔ یار مجھے الٹی آ رہی ہے، اب تو نہانے جانے دو۔ اتنی خوشبو سے حمین کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ پھر زین ہی سب کے نہ کرنے کے باوجود واش روم لے گیا۔ دوسری طرف حیا کے فائنل ٹریٹمنٹ کے بعد اس کی مہندی لگائی گئی، اور اس بار بھی رنگ خوب آیا تھا۔ ساری رات وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، پتہ نہیں کیا زندگی ہو جانی تھی اس کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 لوگوں کی زندگی 2 لفظ قبول ہے پر ختم ہوتی ہے، لیکن اصل زندگی تو ان 2 لفظوں کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اگلے دن سارے لڑکے کام پر لگ گئے۔ حمین اس گھر کا اکلوتا بیٹا تھا، اور سارا انتظام عباس صاحب اکیلے دیکھ رہے تھے۔ حمین نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کام نپٹایا اور پھر تیار ہونے سیلون چلا گیا، جبکہ حمین کا کمرہ علی اور زین نے تیار کروا کے لاک کر دیا تھا، جسے حمین کو بھی نہیں دیکھنے دیا تھا۔ 9 بجے مہمان ہال میں آنا شروع ہوئے۔ 10 بجے حیا کو لایا گیا۔ میرون شرارہ جس پر ہیزل گرے اور گولڈن کلر کا کام تھا، ہیزل گرے شرٹ اور میرون دوپٹہ میں دلہن بنی وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی، اور وہیں حمین گولڈن شیروانی جس پر ہیزل گرے کام تھا، میرون کلا پہنے وہ بھی کم نہیں لگ رہا تھا۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر نگاہ پھیرنا مشکل ہو رہا تھا۔ 11 بجے رخصتی کا شور اٹھا، اور حالات کی وجہ سے عالم صاحب نے پہلے ہی رسم کرنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے بغیر کسی رسم کے قرآن کے سائے تلے حیا ہمیشہ کے لیے حیا عالم سے حیا حمین بن کر عباس ویلا میں آ گئے۔ گھر میں بھی کوئی رسم نہیں کی گئی۔ حیا کو ڈائریکٹ حمین کے کمرے میں لے جایا گیا تو لوگ دروازہ منہ پر چڑھا رہا تھا۔ نمیرہ باجی نے حمین کو کال کی، جو باہر بیٹھا زین کی وصولیات سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی حمین اور اس کے دوست آ گئے۔ زین نے لوگ کھوڑا، پورا کمرہ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ حمین اور حیا نے ایک ساتھ جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اوپر سے پھولوں کی برسات شروع ہو گئی۔ حمین کو یہ سب دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ کمرہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ نمیرہ باجی نے حیا کو بیڈ پر بٹھایا حمین کے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ جس دیوار پر حمین کے لیکچرز تھے وہاں اب حیا کی پکچرز کا اضافہ ہو چکا تھا۔ گولڈن پردے ماحول کو خوابناک بنا رہے تھے۔ جائزہ لیتے ہوئے اچانک حمین کی نگاہ حیا پر پڑی، جو نمیرہ باجی کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی، اور اس کا ڈمپل۔ حمین کے دل میں ایک بار پھر اس ڈمپل کو چھونے کی خواہش جاگی۔ فوراً کمرے سے نکل کر پیچھے کے راستے سے گھر کے قریب بنے پارک میں آ گیا۔ نمیرہ باجی حیا سے بات کر کے پلٹی تو حمین کو موجود نہ پا کر چونک گئی۔ یہ کہاں گیا؟ ہاں تم ریلیکس ہو جاؤ، میں بھیجتی ہوں حمین کو، ضرور زین لے گیا ہوگا اسے۔ نمیرہ باجی کے کمرے سے نکلتے ہی حیا نے سر اٹھا کر کمرے پر ستائشی نگاہ ڈالی، پھر اپنا شرارہ سیٹ کر کے اٹھی اور ٹیرس پر آ گئی۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ آسمان کی تاریکی میں اپنا مستقبل ٹٹول رہی تھی۔ اسے 2 گھنٹے ہو چکے تھے یوں ہی بیٹھے۔ اس نے حیا سے شادی کی محبت کی تھی، لیکن وہ اپنا حق استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ بھی حیا کے پاس گیا، اچانک اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ انجان نمبر دیکھ کر وہ موبائل رکھنے لگا تھا کہ اس نظر کلاک پر پڑی۔ رات کے 2:30 بج چکے تھے اور جلدی سے گھر کی طرف بڑھا۔ دروازہ لاک کر کے وہ پلٹا، بیڈ خالی پڑا تھا۔ اس نے واش روم دیکھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ کلا میز پر رکھ کر وہ ٹیرس پر آیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگایا آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ میری شکایتیں کر رہی ہو اللہ سے؟ اس کے بولنے پر حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ہاتھ سینے پہ باندھے نظریں جھکائے کھڑا تھا، جیسے کسی کی بات سن رہا ہو۔ نوٹنکی! ناک چڑھا کے حیا نے واپس رخ موڑ لیا۔ جی میں میڈم کی ساری غلط فہمیاں دور کر دوں گا، کہہ کے وہ حیا کی طرف مڑا اور اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ وہ رات یاد آئی تھی۔ مجھے نیچے اتارا حمین۔ اس نے اپنا چوڑیوں سے بڑا ہاتھ حمین کے کندھے پر مارا۔
لیکن میں نے اس بار بھی اس کو نیچے نہ اتارا، بلکہ بیڈ پہ آرام سے بٹھا کے خود ایک ٹانگ موڑی اور دوسری ٹانگ بیڈ سے نیچے لٹکائے بیٹھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ جب دل کرتا ہے درد دیتے ہو، جب دل کرتا ہے مرہم رکھتے ہو۔ کیا سمجھ رہے ہو مجھے؟ نکاح کے بعد اب تک مجھے پوچھا نہیں زندہ بھی ہو یا مر گئی، اور اب کس حق سے مجھے گود میں اٹھایا؟ کھلونا نہیں ہوں میں حمین؟ میں نے اچانک اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کتنا بھولنے لگی ہو تم، لگتا ہے گولی کا اثر تمہاری زبان پر ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہتا وہ حیا کے قریب آ گیا۔ اس درجہ قربت پر حیا تھم سی گئی تھی۔ اس لمحہ دونوں کے دل کی دھڑکن دونوں کو سنائی دے رہی تھی۔ پتہ نہیں چل رہا تھا ان دونوں میں کس کی دھڑکن کون سی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکن بنتے جا رہے تھے۔ ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا کے انگلیوں سے اس کے آگے کے بال پیچھے کیے اور چہرے کو حیا کے گالوں کے پاس لا کے اپنے گال اس کے گالوں سے ٹکا دیے۔ مجھے اپنا لو حیا۔ ایک آنسو حیا کی گردن پر ٹپکا تو حیا نے چونک کر گردن موڑ کے حمین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ حیا کے لیے، حیا کے ہی سامنے زندگی میں پہلی بار اس پر ظاہر کر کے رو رہا تھا کہ یہ آنسو صرف اس کے لیے ہیں۔ حیا کو لگا یہ سب ایک خواب ہے، ابھی سپنا ٹوٹے گا اور حمین اس سے دور چلا جائے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر حمین کے گال پر رکھا تو حمین نے بے اختیار اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ کتنے دنوں سے وہ اذیت میں مبتلا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اللہ کے۔ 3 مہینے حمین نے کیسے کاٹے تھے، اور وہ جس الجھن میں مبتلا تھا وہ حیا کو مر کے بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ حیا اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تھے کہ بہے جا رہے تھے۔ اس کے گلے لگے اسے آج محسوس ہوا تھا کہ زندگی میں ایک کندھا ایسا بھی ملتا ہے جس پر سر رکھ کے رونے سے آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی، آپ کو سکون ملتا ہے، اور وہ کندھا آپ کے شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے جو اللہ نے ہر مرد اور عورت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مگر افسوس، لوگ حرام رشتوں میں سکون تلاش کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ کافی دیر رونے کے بعد حیا سے الگ ہوا تو دونوں کی ناک اور آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھے کے ہنس پڑے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تم سے اتنی جلدی شادی کیوں کی؟ اس کے پوچھنے پر حیا نے نظر اٹھا کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس لیے کیونکہ جب تم ہاسپٹل کے بعد گھر آئی تھی تب سے تمہارا خیال رکھ رہے تھے، سوائے میرے، کیونکہ میں رکھ نہیں سکتا تھا اس وقت تمہارا خیال، اور میں چاہتا تھا میں تمہارا خیال صرف میں ہی رکھوں اور کوئی تمہیں مجھ سے دور نہ لے جائے۔ اور تمہیں پتہ ہے میں تمہارا خیال کیسے رکھنا چاہتا ہوں؟ اس کے دوبارہ پوچھنے پر حیا نے مسکراتے ہوئے آئی برو ہچکائی تو حمید نے اس کے اور قریب ہوتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ جب تمہاری یہ آنکھیں آنسو سے بھیگنے لگے تو میں ان کے آنسو خود میں جذب کر لوں، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا حیا کو مشکل میں ڈال رہا تھا۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں پہ پیار کیا، اور جب اس چھوٹے سے ماتھے پر بل پڑے تو میں ان کا خاتمہ کر دوں، گردن اٹھا کر کہتے اس نے حیا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیا۔ حیا اس کی اس قدر جنونی محبت دیکھ کر ششد رہ گئی تھی۔ کیا کوئی کسی سے اتنا پیار بھی کر سکتا ہے؟ اور جب یہ لب مسکرائیں تو ان کے مسکان کو کھلکھلاہٹ میں بدل دوں۔ وہ حیا کے ہونٹ کے کٹ کے پاس ابھرتے تل کو دیکھ جیسے ہی جھکنے لگا ایک آواز اس کی سماعت میں گونجی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا جیسے کسی کرنٹ نے چھو لیا ہو۔ وہ اپنا اختیار نہیں کھو سکتا۔ وہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ اس نے حیا کی طرف دیکھا جو حمین کے اس طرح دور ہونے پر خود حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا حمین، تم ٹھیک ہو؟ اس کے پوچھنے پر حمین نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنی شادی کی رات ہی اپنی بیوی سے دور کیسے رہ سکتا تھا؟ حمین بتاؤ کیا ہوا ہے، کہیں درد ہے؟ وہ دوبارہ پوچھنے لگی۔ تمام آوازوں کو نظر انداز کر کے اس نے حیا کو ہمیشہ کے لیے اپنی محبت کے حصار میں قید کر لیا۔ اپنی صبح بے حد روشن تھی۔ پچھلے ماہوں سال میں جو شکوے حیا کے حمین سے تھے وہ سب دور ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھ مسلسل بجتے الارم کی آواز سے کھلی۔ حمین شاید ڈیلی الارم بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کے اپنے ساتھ لیٹے شخص کو دیکھا جو سوتے ہوئے اور بھی ہینڈسم لگ رہا تھا کہ حیا کو اس پر بے حد پیار آیا۔ وہ آہستہ سے اس کا بازو اپنے اوپر سے ہٹاتے ہوئے بیڈ سے اتر گئی۔ وہ شاور لے کر باہر آئی تو دیکھا حمین بیزاری سے موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے۔ اٹھ گئے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر حمین واپس اسی زاویے پر لیٹ گیا جس پر پہلے لیٹا تھا۔ نہیں مجھے نیند آ رہی ہے، وہ کہتے ہی سویا۔ اسی پل الارم دوبارہ بجنے لگا۔ اب اٹھ بھی جاؤ، 10 بج چکے ہیں، مہمان کیا سوچیں گے؟ کیا دلہا دلہن ابھی تک سوئے ہوئے ہیں؟ بال ہیئر ڈرائر سے سکھاتے کیا میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں؟ وہ جو بے خیالی میں اسے دیکھ رہی تھی حمین کے کہنے پر چونکی، مگر تب تک وہ اپنے بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر چکا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائے وہ آئینے میں شرمائی لے جائی حیا کو دیکھنے لگا۔ یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ۔ اچانک یاد آنے پر اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے ایک ڈبیا نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔
حیا نے کھول کر دیکھا نازک سا گولڈ لاکٹ جس پر چھوٹا سا حیا ہمین کھدا ہوا تھا اور بہت پیارا لگ رہا تھا۔ میں پہناؤں؟ اس کے پوچھنے پر حیا نے لاکٹ سے اسے پکڑا دیا۔ ہمین نے لاکٹ پہناتے ہی اسے سینے سے لگا لیا۔ میری زندگی میں آنے کا شکریہ حیا، بلکہ مونتے ہوئے اتنے خوبصورت اظہار پر مسکرا دی۔ صبح ناشتہ حیا کے گھر سے آیا تھا جسے سب نے بھرپور انداز میں انجوائے کیا۔ پھر رسم کے مطابق حیا اپنے امی ابو کے گھر آئی تو اسے خوش دیکھ کر عالم صاحب مطمئن ہو گئے۔ شام کو 5 بجے ہمین حیا کو لینے آیا۔ گھر سے نکل کر اس نے حیا کا پارلر ڈراپ کیا اور خود سیلون آ گیا۔ تیار ہونے کے بعد اسے ہی حیا کو پارلر سے پک کرنا تھا۔ رات کو 10 بجے وہ دونوں ہال پہنچے۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ ہمین کار سے اتر کر حیا کی طرف آیا اور اپنا ہاتھ بڑھایا جسے حیا نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہال میں انٹر ہوئے تو ایسا لگا جیسے ہر طرف روشنی پھیل گئی ہو۔ گرے اور بلیک کمبینیشن کی کامدار فراک پہنے حیا بے پناہ حسین لگ رہی تھی اور وہیں گرے 3 پیس سوٹ میں ہمین کی چھپ ہی نرالی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ خوب جچ رہے تھے۔ روشنا خالہ نے اپنے سرکل کے دوستوں سے حیا کو ملوایا۔ امی ابو بھی حیا کو ہمین کے ساتھ خوش دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ رات کے 1:30 بجے وہ لوگ گھر پہنچے۔ سارے مہمان اپنے اپنے گھر جا چکے تھے۔ اب گھر میں صرف نمیرہ باجی اور ان کے شوہر تھے۔ نمیرہ باجی حیا کو کمرے میں بٹھا کے چلی گئیں تو وہ ہمین کا انتظار کرنے لگی۔ کمرہ آج بھی ڈیکوریٹ کیا گیا تھا ولیمے کے حساب سے۔ وائٹ روز بوکے کمرے میں جگہ جگہ لگے ہوئے تھے۔ ایک سائڈ پر گرے کینڈلز لگی ہوئی، گرے پردے بلائنڈز پر گرے لگے ہوئے تھے۔ گرے رنگ کی بیڈ شیٹ نے اس کمرے کی ہر چیز تبدیل کر دی گئی تھی۔ کمرے میں ستائشی نگاہ ڈال کر وہ سہج سہج کر چلتی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ گرے لانگ فراک میں سر پہ دوپٹہ سیٹ ہوا تھا جس کا ایک پلو آگے کی طرف اور دوسرا کمر پر گرا ہوا تھا۔ کل کے بنسبت آج ناک میں لونگ پہنی ہوئی تھی جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ نفاست سے کیا گیا میک اپ وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ بیوٹیشن کا کمال تھا یا ہمین کو پانے کا احساس جو اسے اس قدر حسین بنا رہا تھا۔ ہمین کے خیال پر اس کے لب اپنے آپ ہی مسکرانے لگے۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہمین کے بھی جو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے کمرے میں آیا تھا۔ بات کرتے ہی اس نے کوٹ اتار کے بیڈ پر پھینکا اور اسٹریٹ کھڑا ہو گیا۔ یس سر، میں فجر کے بعد نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مکمل فون پر متوجہ تھا۔ کارپن دوسری طرف اس کے سر تھے جن سے بات کی جا رہی تھی۔ دوسری طرف کا جواب سن کر ہمین نے ڈن سر، اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ حیا پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ موبائل بیڈ پر رکھ کر دروازہ لاک کر کے وہ حیا کی طرف بڑھا اور قریب پہنچ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ایک اداس مسکراہٹ ہمین کے چہرے پر تھی۔ کہیں جا رہے ہو؟ ہمین کے مسکرانے پر اس نے پوچھا۔ ہاں، صبح فجر کی نماز کے بعد فلائٹ ہے میری، آرڈرز آئے ہیں۔ حیا جانا ضروری ہے۔ بات کرتے ہوئے وہ اور قریب آ گیا تھا۔ حیا کو اس کے کلون کی خوشبو آنے لگی مگر وہ یکٹک ہمین کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شادی کے دوسرے ہی دن ہمین کا اس طرح جانا اسے عجیب سا خوف گھیر رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ حیا کے مسلسل دیکھتے رہنے سے اسے الجھن ہونے لگی تو اس کا ہاتھ ہلا کے متوجہ کیا۔ حیا نے چونک کر پلکیں چپکائی تو 2 موتی ہمین کی ہاتھ کی پشت پر گرے۔ ہمین نے بے اختیار اسے گلے لگایا جس سے اس کے رونے میں اور روانی آئی۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ چپ ہوئی لیکن ہمین سے الگ نہ ہوئی۔ وہ اسے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اس شوپ میں یہی ہونا ہے۔ مجھے کسی بھی وقت بلایا جائے گا اور مجھے جانا ہوگا اور تم ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پشت سہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کی بات پر حیا نے الگ ہو کے سر اٹھایا اور ناراضگی سے اس سے دیکھنے لگی۔ مجھے پتا ہے اس طرح ہوگا لیکن آج ولیمہ ہوا ہے، بندہ تھوڑا خیال ہی کر لیتا ہے۔ ناراض لہجے میں وہ بولی تو آواز میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ گیلی سرخ آنکھیں، پھولا ہوا منہ، ہمین کو بے اختیار اس پہ پیار آیا۔ روتے ہوئے چھوٹی بچی لگتی ہمین کے سامنے وہ بچپن میں بھی روئی تھی۔ امریکہ سے آنے کے بعد بھی اسے روتا دیکھا تھا لیکن کبھی وہ احساسات نہیں ابھرے تھے جو اس وقت ہمین کو محسوس ہوئے تھے۔ شاید رشتہ بدل چکا تھا اس لیے۔ اس نے جھک کر حیا کے پلکوں پر ٹھہرے آنسوؤں کو چن لیا۔ اس کی اس حرکت پر حیا جو ڈھیر و شرم نے آن لیا۔ پھر وہ اس کا ہاتھ تھامے بیڈ تک لایا، اسے بٹھا کر خود اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اب تو میرے سر کی مالش کرو، صرف 4 گھنٹے ہیں میرے جانے میں، تب تک ہم خوب باتیں کریں گے۔ اس نے آنکھیں بند کی کہا تو حیا چوڑیوں سے بھرے ہاتھ اس کے سر پر چلانے لگی جس سے کمرے میں کھنک کا ہلکا ہلکا شور ہونے لگا۔ تم سو جاؤ، پھر صبح جلدی اٹھنا ہے۔ بالکل بھی نہیں، آج کی رات ہم صرف باتیں کریں گے۔ اس کے صفا چٹن گاڑی پر وہ مسکرا دی۔